जेन्युइनली मुझे लगता है कि इस चैनल पर जितनी वीडियोस हैं उनमें से सम ऑफ द बेस्ट जो हमने ये सीरीज़ की है टू पाकिस्तान की बेस्ड ऑन मोहम्मद वसीम्स बुक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। मैं बार बार कहता हूँ कि जिसको पाकिस्तान समझनी है, पाकिस्तान की तारीख समझनी है, पाकिस्तान के तजादात समझने हैं, वो ये किताब ज़रूर पढ़े। कई महीने हो गए हैं सिंस द लास्ट एपिसोड। अब जब मैंने करंट पॉलिटिक्स को खैराबाद कह दिया है तो अब मुझे वक्त मिला है उसकी आखिरी जो चैप्टर्स हैं द मास पब्लिक एंड द आउटसाइडर, उस पर ये वीडियो बना दूं। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वीडियो ऑफ द सीरीज। अगर आपने सीरीज नहीं देखी, आई वुड हाईली रेकमेंड वाचिंग दिस सीरीज। जो लोग वेट कर रहे थे, माजरत इतना वक्त हो गया, बड़ी देर की यार को मेहमान किए हुए, बट फाइनली वी आर हियर। तो जी चैप्टर 6 जो है इस किताब का वो है मास पब्लिक। पाकिस्तान में बड़ी राय पाई जाती है कि हमारी आवाम तो जिंदा लाश है, ये तो कभी निकली ही नहीं। इस चैप्टर में बड़ी अच्छी एक मुझे इंसाइट मिली कि चलें तो कूल लगते हैं ना, मोहम्मद वसीम ये भी लिखते हैं कि कू जब नहीं लगते तब भी वो इस कैलकुलेशन पे नहीं लगते कि इस वक्त अवाम की एपेटाइट नहीं है। और मिलिट्री कूज लगते ही इसलिए हैं कि पब्लिक का जो रोल है ना पाकिस्तान में, उसको ज़रा एक डिसफंक्शनल किया जाए। तो जो ये पब्लिक स्पेस है, जो अवाम की स्पेस है, वो हमेशा से स्पेसेस ऑफ कंटेस्टेशन रही हैं पाकिस्तान में। और हमें बताया जाता है हमारी हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस है वो पढ़ाई नहीं जाती। ख्वाजा असलम भी आए थे हमारी पॉडकास्ट पे, वो जो MRD मूवमेंट है उसके ऊपर उनकी किताब है पीपल्स मूवमेंट पाकिस्तान, वो हमने डिटेल में डिस्कस की, आप पढ़ें तो जिन लोगों को लगता है कि अवाम का रोल नहीं रहा पाकिस्तान की तारीख में और ये सिर्फ एलीट पॉलिटिक्स होती है, अवाम का रोल है, एक्शन रिएक्शन होता है, अवाम का एक डिसाइसिव रोल है इन शेपिंग पॉलिटिक्स। जिस तरह फरवरी 1949 में मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि डर था कि जो बंगाली लीडर हैं सोहरावर्दी, वो पावर में आ जाएंगे, इसलिए 1958 में ही अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, जब हम ये पॉलिटिक्स समझते हैं हमें लगता है कि ये बेबुनियाद से फैक्टर्स हैं, रेसिज्म, एंटी बंगाल सेंटिमेंट, एंटी पेरिफेरीज, पर ये चीज़ प्ले आउट होती है, ये चीज़ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डिसीजंस लिए जाते हैं और अवाम का उसमें एक बहुत डिसाइसिव रोल है जो शायद हमें इतना नहीं पढ़ाया जाता तारीख में। तो एक जो तरीका है जिस तरह अवाम को कंट्रोल किया जाता है पाकिस्तान में वो है एजुकेशन, जिसके थ्रू एक सर्टेन आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि 1979 की एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉट इस्लाम इनटू द क्लासरूम। और फिर जो हमारी हाइब्रिड रजीम आई थी खान साहब की, SNC का जो उस पर रोल रहा है, डॉक्टर फैसल बारी उस पर काफी लिख चुके हैं, पॉडकास्ट पे आके बात कर चुके हैं। अब ये मोहम्मद वसीम लिख रहे हैं कि इमरान खान ने जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं या फोकस है वो आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस पे की, ना कि पेडागॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स पर। इसका मतलब ये है कि पेडागॉजी जो है, अब जिस तरह पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके जो गोल्स होने चाहिए आपके, या जिस तरह पहले मिनिमम स्टैंडर्ड्स होते थे, भाई आप क्लास 5 में हो तो आपको इतनी अलजेब्रा है, आप अगर क्लास 2 के ग्रेजुएट हैं तो आपको इतना सेंटेंस लिखना है, उस पर नहीं फोकस किया। उन्होंने बोला आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स कि यार एक अच्छा पाकिस्तानी, एक अच्छा मुसलमान किस तरह का बनेगा। यही सालों साल हमारे एस्टैब्लिशमेंट का फोकस रहा है कि यार ये एक स्पेसिफिक तरह का मुसलमान और पाकिस्तानी हम बना सकें, और एजुकेशन एक तरीका है उस फर्टाइल माइंड को क्रिएट करने का। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि पाइटी और मोरालिटी को आइडियल बनाकर एक ख़ास तरह की सोच की जा रही है पाकिस्तानियों की, जबकि इंडिया की 2020 की एजुकेशनल पॉलिसी पोस्ट कलोनियल इंस्टिंक्ट से कलोनियल वेस्टेजेस हटा रही थी। हमने SNC जैसी फुल चीज़ें कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है कि यार इंडिया एंटी कलोनियल हो रहा है, कलोनियल वेस्टेजेस जो हैं, जो ब्रिटिश की गुलामी की सोच की चीज़ें हैं, वो निकालो। हम जी आइडियोलॉजी में पढ़े हुए। मोहम्मद वसीम लिखते हैं द PTI's government education policy in 2020 took the cumulative thinking of the establishment and the conservative middle class to new heights in the direction of nationalism rooted in the cult of unity and Islam as the ideological framework of learning। अब अगर मैं अपनी राय पे आऊँ तो मुझे बार बार कहा जाता है कि आप ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इमरान खान। इसलिए करता हूँ क्योंकि जो 70-75 साल की हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं, सोच रही हैं, उस सब की ही कल्मिनेशन है PTI। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिख रहे हैं मोहम्मद वसीम, मैं उसी बुनियाद पे PTI को क्रिटिसाइज करता हूँ जिस बुनियाद पे मैं 75 साल में एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्रिटिसाइज करता हूँ। वो उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है। ये हम इसी किताब में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, मर्डर ऑफ हिस्ट्री और जो KK अजीज़ की, उसमें भी हमने बड़ा डिस्कस किया है कि एक सर्टन तरह का पाकिस्तानी आप बनाना चाहते हैं। उसमें जो एंटी हिंदू नैरेटिव है, हिंदू एज द एनिमी है, हिंदू एज द डीमन है, ये पाकिस्तान मास्टर नैरेटिव जब हमने मोहम्मद वसीम की किताब में डिस्कस किया था, उसमें भी आपको बताया था। रोज़र को कोट करते हैं मोहम्मद वसीम और उसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान सोशल इशूज़ टेक्स्ट बुक्स एंटी इंडियनिज्म पर बेस्ड है। मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अर्ली मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट में पाकिस्तान की तारीख इमेजिन की जाती है कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, पंजाबी और मुहाजिर के अलावा हर एथनिसिटी का पर्सपेक्टिव डिनाई किया जाता है,
نان مسلمس کو بالکل ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. 1857 کی وار سے ہندو کنٹریبیوشن ہٹا دیا جاتا ہے. منگل پانڈے اور نانا صاحب جیسے ہیروز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ہندوؤں اور عورتوں کو جیسے ٹمٹ دکھایا جاتا ہے. اور پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور اسٹوڈنٹس کو جہاد کرنے پر انکریج کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایجوکیشن کے تھرو ایک سرٹن طرح کی برین واشنگ کی, اور پھر میڈیا اور اب سوشل میڈیا جو ہے وہ چیزیں تو اب اوور ڈرائیو پہ ہی لے گئے ہیں. آپ اس میں محمد وسیم اچھی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اسٹڈیز دیکھیں تو جو لوگ ٹی وی ٹاک شوز ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ اتنا ہی دوسرے کے ویوز کو اسپیس نہیں دیتے اور اپنے ویوز پر اسٹک کرتے ہیں. ٹاک شوز ہونے چاہیے کہ بھائی آپ سیکھیں جس طرح, اس لیے میں پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ پریفر کرتا ہوں کہ یار سامنے بیٹھ کے سنو. تو پوڈ کاسٹ ٹی وی پہ بس دا آئیڈیا از ٹو ڈیفیٹ دی ادر پرسن, لفظوں میں یا گالیاں دے کر یا برا بھلا کہہ کے یا ٹونٹ مار کر, تو ظاہر سی بات ہے پھر یہی ریئیکشن آئے گا. انفیکٹ میں اب یہ آئیڈیا یوٹیوب پر بھی ایکسٹینڈ کروں گا کہ جو لوگ ایک سرٹن پارٹی کے یوٹیوبرس کو بار بار سنتے ہیں, صرف ان کو سنتے ہیں یا ان کے واٹس ایپ گروپس میں رہتے ہیں, اینی پارٹی میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, تو وہی ان کے آئیڈیاز ری انفورس ہوتے رہتے ہیں, اسی ایکو چیمبر میں ان کا کنفرمیشن بائس بڑھتا رہتا ہے, اور پھر وہ ایک آلٹرنیٹ ریئلٹی میں اینڈ آف دا ڈے ایگزسٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایڈورڈ ہرمن اور نوم چومسکی کی جو کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسینٹ, یہ کتاب کے بعد میں نے اسی پہ کرنا تھا, بٹ یہ کتاب فائنل چیپٹر کر رہا ہوں تو اگلا مینوفیکچرنگ کنسینٹ ہی ہوگا. اس میں پروپیگینڈا ماڈل بنایا گیا ہے جس میں گورنمنٹ منی استعمال کر کے کرٹیکل کانٹینٹ ریڈیوس کیا جاتا ہے. محمد وسیم لکھتے ہیں کہ عمران خان نے اس کا بےخوبی استعمال کیا. اگین آپ کو لگتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں, کتاب پڑھیں, محمد وسیم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر سٹیزن جرنلزم کے نام پر ایک ویب آف کنسپیریسی بنائی ہے, اور اب سوشل میڈیا کو بھی ٹریڈیشنل میڈیا نے کو آپٹ کر لیا ہے. میری رائے پاکستان کا سوشل میڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد, تو اس کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. DHA میں اگر پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ میڈیا پر آئے گا, لیکن بلوچستان سندھ اگر انڈر واٹر ہے مہینوں تک, تو شاید شروع میں جب فلڈز آئیں آپ کو بتا دیا جائے, پھر بھول جائیں گے کہ یہ مہینوں انڈر واٹر رہیں, مریں, جئیں سنوں کی. تو اب جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی ٹریڈیشنل میڈیا کو فالو کر رہا ہے, جو چیز امپورٹنٹ ہے, جو ایشوز کلکس لاتی ہے انہیں پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. لاسٹ جو چیپٹر ہے اس کتاب کا وہ ہے آؤٹ سائڈر. پاکستان کے کانٹیکس میں جو پاکستان کی ہم سٹوری بتاتے ہیں اس میں کچھ آؤٹ سائڈرز ہیں. گڈ سیگوے فرام دس آئیڈیا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ سرٹن سٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو جی پہلا جو انہوں نے بتایا ہے وہ ہے ایتھنک آؤٹ سائڈر ٹو دا پنجابی مہاجر اسٹیبلشمنٹ. محمد وسیم کے لفظ ہیں کہ ایک ایتھنک ہائرارکی ہے پاکستان میں جس میں پنجابیز اور مہاجر سب سے اوپر ہیں. پھر اس کے لیے مسلم ہوم لینڈ کا جو پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے وہ پنجابی اور مہاجر امپیریلزم کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی بہت غلط کرتی ہے BLA جو ہے وہ ہر پنجابی کو اٹیک کرتی ہے. بچہ غریب موسٹلی سرائکی لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں کام کرنے, محنت کرنے, جو مائنز میں اتنا مشکل کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو مار کر ان کو کیا لگتا ہے کہ بڑی کوئی آزادی کی جنگ لے رہے ہیں. نہیں, یہ ٹیررزم ہے. پر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس امپیریلزم کو جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے کہ جی یہ پنجاب کی جو رولنگ کلاس ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کر رہی ہے یا عام پنجابی کر رہا ہے. تو جو ان پہ ظلم ہے یہ اسی طرح ہے کہ یار اگر تو عراق پہ بمباری ہوئی اس میں جو بڑا ہوا وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یار امریکہ نے یہ کیا ہے تو ہر امریکن میرا دشمن ہے. وہ تو نہیں ریکگنائز کرے گا اچھا جارج بش, ڈک چینی, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ان لوگوں نے کیا ہے برو. اسی طرح جو پاکستان کی پرفریز ہیں, پہلے بنگال تھا, اب سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان ہے, وہ ریکگنائز کرتا ہے ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے یا وہ ریلیٹ کرتا ہے ٹو دس پنجابی مہاجر اسٹیبلشمنٹ. محمد وسیم کہہ رہے ہیں. محمد وسیم یہ بھی لکھتے ہیں کہ MQM was considered a product of the intelligence agencies and a proxy for the establishment. اور جب MQM کے خلاف ملٹری آپریشن ہوئے اس کے بعد بھی the مہاجر elite remained a part of the establishment in a fundamental sense. دوسرا ہے ریلیجس مائنورٹی آؤٹ سائڈر. ہم اس پوڈ کاسٹ میں کافی سیریز میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. مائنورٹی رائٹس پہ ہم ہر سال مارچ کرتے ہیں. اس سے پہلے پیسٹر غزالہ پوڈ کاسٹ پہ آ چکی ہیں, کپل دیو آ چکے ہیں. جو ریلیجس مائنورٹی ہے اس کو ہم نیشنل نیریٹو سے ایکسکلوڈ کرتے ہیں. تیسرا ہے سیکٹیرین آؤٹ سائڈر. ایون دو جناح صاحب جو ہیں وہ شیعہ تھے, شیعہز جو ہیں وہ بھی ایک سیکٹیرین آؤٹ سائڈر بن گئے ہیں پاکستان کے نیریٹو میں, اور شیعوں کے خلاف یہاں پر ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. ڈیٹیلز آپ جاننا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کتاب پڑھیں. محمد وسیم لکھتے ہیں کہ ہزاراز اور ذکریز جو ہیں ان کے خلاف زیادہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک انسائڈر آؤٹ سائڈر کی بھی مثال دیتے ہیں محمد وسیم کے, کیسے کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سندھ کے کیپٹل کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا, پھر فیڈرل گورنمنٹ
کہ سندھ کے ساتھ ڈفرینسز مسئلے ہوئے تو سندھ گورنمنٹ کو ہی ڈسمس کر دیا. ساتھ ہی ساتھ محمد وسیم لکھتے ہیں تھرڈ The Muhajirs from India pushed for the exodus of Sindhi Hindus, but Sindhi Muslims wanted to keep them in their homes and huts. In the face of hundreds of thousands of migrants who converged in Karachi and turned into a Muhajir city overnight, territory was considered disposable and dispensable. The lack of sensitivity about the position of Karachi as part of Sindh, historically, politically, administratively, and culturally reflected the territorial agnosticism that characterized the policy orientations of the ruling elite. The migrant state took away the most cherished and richest part of Sindh. Basically, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ہسٹوریکلی تاریخی طور پر ہر طرح سے سندھ کا ایک چیرسڈ حصہ تھا, سب سے پیارا حصہ تھا. اس کو آپ نے زیادتی کر کے اس سے الگ کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ جو لوگ آ رہے تھے, اب ہو سکتا ہے یہ نفرت کی بنا پر نہ ہو سکتا ہے بس جگہ کم ہے, وہ لوگ آئے اور بولا ہمیں گھر چاہیے تو ہندوؤں کو نکالو یہاں سے, پاکستان بن گیا وہ وجہ ہو. لیکن جو سندھی تھے یہاں پر, محمد وسیم لکھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہندوز ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں سندھ میں وہ سندھ چھوڑ کر جائیں. تو یہ جو مائیگرنٹ اسٹیٹ ہے جو پاکستان بنا, اس نے جو زیادتی کی سندھ کے ساتھ, اور سندھ جب اس کے خلاف کھڑا ہوا تو پھر کمیونٹی ڈسمس کر دی اور اپنے بندے بھیج دیے, اپنے دوست کو گورنر بنا دیا. وہ ایک تاریخی ظلم ہے سندھ کے اوپر. اگین اگر ہم پچھلے چیپٹر میں عوام کی بات کریں, ہم نہیں بتاتے نا آپ کو, تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ پر انکروچ کیا تو پروٹیسٹ کی گئی کہ بھائی یہ 1940 کے خلاف ہے, جو آپ لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ اس ریزولوشن کے خلاف ہے. اگین ایسٹ پاکستان میں بھی یہی مسئلے تھے, تاریخ ہمیں نہیں بتائی جاتی. محمد وسیم لکھتے ہیں The loss of Karachi crystallized Sindhi nationalism in terms of grievances, demands and street action against the profile of a second-class status of the province, its inhabitants, its language and its culture. Later, when Sindh lost its identity altogether after merger with one unit in 1955, along with other provinces of West Pakistan, the alienation of Sindhis knew no bounds. تو جی سندھ کو جو ایلینیٹ کیا جا رہا تھا اور سندھ کے جو لوگ ہیں وہ جو ایلینیشن فیل کر رہے تھے, اٹس ویری سملر ٹو جو ایسٹ پاکستان کے لوگ کر رہے تھے, کیونکہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, وہاں کتابیں بھی لکھی گئیں, اس بارے میں بات بھی کی جاتی ہے. یہاں پر جو ریزسٹنس ہوئی اس کو دبا دیا جاتا ہے. اور آخر میں دو آؤٹ سائڈرز ہیں جو بالکل ہی آؤٹ سائڈ رہتے ہیں, وہ ہیں احمدیز اور بلوچ. اس کے لیے جا کر آپ کتاب پڑھیں. کوٹا سسٹم کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, پر شاید اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بنانی چاہیے مجھے. میری نظر میں اگر آپ پاکستان اور پاکستان کا پولیٹیکل اسٹرکچر سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز یہ کتاب پڑھیں. اس کتاب نے میری خود کی پاکستان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بہتر کی ہے. آئی ہوپ دس سیریز ہیز ہیلپڈ یو انڈرسٹینڈ سم آف دا بیسکس ایٹ لیسٹ, اینڈ وین یو ریڈ دا بک آئی تھنک یو ول آلسو انڈرسٹینڈ وائی آئی ہولڈ سرٹن اوپینینز دیٹ آئی ہولڈ. جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا تو وہ تاریخ کی بنا پر, تاریخی انجسٹسز کی بنا پر کچھ اوپینینز آپ لوگ فارم کرتے ہیں جو برعکس ہوتے ہیں پاکستان میں جو آپ کو بتایا جاتا ہے. جس طرح بھی جو کراچی اور سندھ کی باتیں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کراچی میں آپ کو ایک کمپلیٹ پولر اپوزٹ ویو دکھایا جائے یا بتایا جائے, لیکن پولیٹیشینز جو باتیں کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تاریخ نہیں ہے. جو ایکیڈیمکس, پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہسٹورینز لکھ رہے ہیں اس کا زیادہ میرٹ ہے. تو پلیز محمد وسیم اف ناٹ the best political scientist پاکستان سے پروڈیوس, بہت ہی فینومینل کتاب ہے. اس سے زیادہ میں اس کتاب کو انڈورس نہیں کر سکتا. Thank you so much for watching this series. Please read the book.